بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے اسباب اور فتح مکہ والے دن خطبہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا، ابن ابی حاتم میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن طواف کے بعد خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پوری حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اسباب اور جاہلیت کے باپ دادوں پر فخر کرنے کی رسم اب دور کر دی ہے۔ پس انسان دو ہی قسم کے ہیں، یا تو نیکوکار پرہیزگار جو خدا کے نزدیک بلند مرتبہ والے ہیں، یا بدکار غیر متقی جو خدا کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ پھر یہ آیت پڑھی جو سورہ حجرات کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور کیے تمہارے کنبے قبیلے تاکہ تمہاری جان پہچان ہو جائے۔ بے شک زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تعالی جاننے والا اور خبردار ہے۔ اس احادیث مبارکہ میں اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں رب تعالی نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو کسی سیاہ و سرخ پر فضیلت نہیں رکھتا، ہاں جو تقوی میں بہتر ہو وہ فضیلت والا ہے۔ طبرانی میں ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ساتھ۔ مسند بازار میں ہے کہ تم سب اولاد آدم ہو اور خود آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لوگوں، اپنے باپ دادوں کے نام پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ریت کے تودوں اور آبی پرندوں سے بھی زیادہ ہلکے ہو جاؤ گے۔ ایک متکبر اور تونگر نے ایک کمزور کتا دیکھا اور اس کو اپنے دل میں ذلیل و خوار سمجھا اور جھڑکا۔ پروردگار عالم نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دے دی، تونگر کو جواب دیا، تو یہ میرے مالک کی رضا ہے، وہ جس کو چاہے زبان دے دے بولنے کی، وہ چاہے تو پہاڑوں کو بھی زبان دے دے بولنے کی تو وہ بھی بول سکتے ہیں۔